السلام علیکم ویورز، دی ایشین نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صبا جمیل۔ ہم یہاں موجود ہیں ایوان عدل میں۔ یہاں پر آئی وکلا برادری سے جانیں گے کہ منڈی بہاولدین کا جو سارا مسئلہ ہے اس میں قصوروار کون ہے۔ پنجاب بار نے منڈی بہاولدین بار کے صدر کا جو لائسنس معطل کیا ہے، یہ فیصلہ درست ہے اور وکلا برادری کس کے ساتھ ہے؟ آئیے جانتے ہیں وکلا برادری سے۔ جو ہائی کورٹ میں ہوا اس کے بارے میں ضرور کمنٹس کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ ان کو سزا جج صاحب نے قانون کے مطابق ڈکلیئر کی تھی۔ جج جو ہے توہین عدالت پہ سزا دے سکتا ہے، ریٹن قانون ہے، ہمارا آئین ہے، قانون ہے، اسمبلیوں سے پاس شدہ ہے، اس کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ ہائی کورٹ نے ان کو کھڑے کھڑے بری کر دیا، ان کی سزا معطل کر دی۔ کسی غریب کے لیے یہ نہیں ہوتا۔ میری کافی پریکٹس، میری 20 سال سے زیادہ ہائی کورٹ کی پریکٹس ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ ہائی کورٹ نے جو کیا ہے وہ اباو دی لا کیا، میرے مطابق غلط بھی ہو سکتا ہوں میں، لیکن ہم کبھی ایسی پٹیشن کرنا چاہیں کہ جناب ملزم نے سرنڈر نہیں کیا اور آپ ان کی سزا سسپینڈ کر دیں، تو ہماری پٹیشن، ہماری جو اپلیکیشن پٹیشن ہوتی ہے وہ دفتر والے نہیں لیتے۔ یہ چیف جسٹس صاحب نے آنن فانن سب کچھ کر دیا، تو انہوں نے اباو دی لا کیا ہے۔ باقی جہاں تک منڈی بہاولدین وکلا اور جج صاحب کا رویہ کا تعلق ہے تو افسوس کی بات ہے، کسی کو بھی اس حد تک۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ ایشو ریزولو ہو جائے گا جلد از جلد؟ ہاں ایسے ایشو آتے رہتے ہیں، ریزالو ہوتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، پارٹ آف لائف ہے۔ ہم تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں، ہم ابھی بہت پیچھے ہیں دنیا سے۔ منڈی بہاولدین کے کا جو فیصلہ کیا وہ مناسب نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ آفٹر مار کا پریزیڈنٹ ہے، اور جو جوڈیشل افسران ہیں ان کو بھی تو چاہیے کہ وکیلوں کے ساتھ جب وہ ملتے ہیں تو شوڈ گیٹ سم سینسز کہ وہ طریقے سے بات کریں، ان کو وہ اپنے اختیار کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں وہ جو جج صاحب نے سزا دی وہ ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہے، اس میں ہائی کورٹ کے جج لارڈشپ نے یہی ریمارک دی ہیں کہ وہ ان کانسونس ود دی لیگل فریم ورک میں نہیں ہے، وہ جو انجسٹیفائڈ ہے، اور وہ جو سزا دی ہے وہ غلط ہے، وہ بیونڈ دی اسکوپ ہے، اس نے اوور ایکسائز کیا ہے، اور دیٹ از وائی دیٹ آرڈر واز ان سسپینڈر۔ لیکن وکلا صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ بلوا کر کے اکٹھے ہو کے گیدرنگ کر کے کسی کو جج کو مارنا یا پیٹنا یا اس کے ساتھ نازیبا گفتگو کرنا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ وکلا بھی چاہیے ایسا وہ کام نہ کرے۔ تو وکلا برادری جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ سیشن جج کے ساتھ ہے، ڈی سی ہے، اے سی کے ساتھ ہے؟ ہم تو اپنی عدلیہ کو سپورٹ کریں گے۔ اس میں دیکھیں جو کورٹ آف جسٹس ہے نا، انہوں نے تو اپنا رول پلے کرنا تھا، وہ نہیں اپیئر ہو رہے تھے، بیوروکریسی تھی، ٹھیک ہے، ان پرسن کا آرڈر ہوا ہے، وہ آتے آگے اپنا ورڈکٹ دیتے کورٹ کو۔ جج صاحب نے اسپیکنگ آرڈر کیے ہیں، پھر پولیس نے اریسٹ نہیں کیا، ان کو پروٹوکول دے کے لے گئے ہیں ادھر۔ پروٹوکول کے بعد وہ وداؤٹ ان کی اپیرنس اپیل میں ان کی وہ انڈرگون ہو گئی ہے سسپینشن۔ تو یہ تو ساری چیزیں اباؤ دا کورٹ چلی گئی نا۔ ہائی کورٹ کے پاس گئے ہیں، ادھر دیکھیں ویسے تو ایک پرنسپل ہے نا، اگر کسی بندے کو اریسٹ کرتے ہیں اکیوز کو تو پھر اس کی اپیل ہوتی ہے، وہ وداؤٹ اریسٹ کیے ان کو اپیل میں بھی انہوں نے کر دی ہے۔ دیکھیں اس میں قصور کی یہاں بات نہیں ہے، بار اور بینچ کے جو یہ واقعات ہوتے ہیں یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ بار اور بینچ کو آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہے، ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ وہ چلنا چاہیے، نہ ججز کو جو ہے وہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ اختیار کرنا چاہیے، نہ وکلا کو ایسا ایٹیچیوڈ اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہماری ہوسٹ صبا جمیل نے روڈ شوز کیے ہیں جس کے اوپر جو وقوع وکلا اور جوڈیشری کے درمیان میں ہوا ہے اس کے بارے میں ڈفرینٹ وکلا کی رائے لی گئی ہے۔ اس زمرے میں ہم نے ریکویسٹ کی ہے سابقہ ایس پی عمران بابر جمیل صاحب نے، جن کا آرمی بیک گراؤنڈ بھی ہے، کہ وہ اس وقوع پہ روشنی ڈالیں کہ کنزیومر کورٹ میں جو وقوع ہوا ہے اس میں کس کی کمزوری ہے، پولیس کی ہے، عدلیہ کی ہے، یا وکلا کی ہے، جو بات اس نہج تک چلی گئی ہے۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں، میں ایک شعر سے آغاز کروں گا، اور وہ ہے کہ اوروں سے سنا تم نے، اوروں کو کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم کو کہا ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے اس میں بالکل یہ روز عیاں کی طرح روشن ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ آخر ایک سیشن جج نے ایک آرڈر کیا، اور اگلا سوال اس سے ایک اور جو نکلتا ہے کہ کیا وہ جو لوگ اس وقت سوال کر رہے ہیں کہ کیا سیشن جج نے آرڈر صحیح کیا یا غلط کیا، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بات کا فیصلہ ہے۔ اگر وہ آرڈر کوئی جج غلط بھی کرے یا صحیح کرے، کیا اس کی امپلیمنٹیشن پولیس کا کام نہیں ہے کہ وہ کرے؟ بالکل پولیس کا کام ہے، تو پولیس کیوں نہیں کر سکی؟ سوال تو یہ ہے کہ پولیس کیوں نہیں کر سکی؟ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ چاہے منڈی بہاولدین کا ہو یا یہ کسی پشاور کی کسی عدالت کا ہونا یہی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ انگریزوں کا مسلط کیا گیا نظام، یہ جو اے سی ڈی سیز اور ایس پیز اور یہ ایس ایچ اوز کا نظام چل رہا ہے، جو کہ پولیس آرڈر 2002 بھی چینج نہیں کر سکی، اصل میں یہ لوگوں کو دبانے کے لیے تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں
کہ ڈی سی اور اے سی کی عدالتوں میں کیا لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی؟ کیا ان پہ غلط آرڈر اگر کیا جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن پولیس نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے. تو کیا اے سی اور ڈی سی سیشن جج کی کورٹ میں اگر ایک فیصلہ ہوا ہے تو کیا ان کو وہاں سرنڈر کرنا نہیں چاہیے تھا؟ ایک سوال. نمبر 2, کیا پولیس کو انہیں اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نمبر 3, کیا ہائی کورٹ نے جو بیل لی ہے وہ بیل ان کو پیش کیے بغیر میرے ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی. نہیں ہو سکتی. وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ نے 2 باتیں کی. انگریز کا مسلط کیا نظام ہے جی. انگریز کو یہاں سے گئے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں. اب کتنا عرصہ آپ اپنی غلطیوں کو انگریز کے کھاتے ڈالتے رہیں گے؟ یہی اے سی یہی ڈی سی انگریزی نظام کے ساتھ تحت ہی لوگوں کو ہتھکڑیاں لگواتے ہیں نا. اس وقت انگریزوں کا نظام ٹھیک ہے. اپنی کمزوریاں انگریزوں کے خاطر ڈالنا یہ اس بات کا کوئی جواب نہیں بنتا، نہ جواز بنتا ہے. سوال یہ ہے کہ بیوروکریسی نے جوڈیشری کو یا وکلا برادری کو کیا میسج دینے کی کوشش کی ہے اس وقوعے کے بعد؟ صرف یہ سوال ہے. بیوروکریسی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ابھی تک جو بطور بیوروکریٹ ہم جو آرڈرز جاری کرتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے تو ایک ہم بضد ہوتے ہیں کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو، لیکن جب وہی چیز ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں اور انلیگلٹیز کی طرف جاتے ہیں. بالکل انلیگلٹیز کی طرف گئے ہیں. لیکن بات سر دیکھیں، ایک سیشن جج صاحب نے آرڈر فرمایا، اس کے بعد بیوروکریسی نے جو وہاں پہ وقوع ہوا وکلا نے کیا یا جن وکلا نے کیا ان کو پنجاب بار کونسل نے معطل کر دیا. ان وکلا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کس قسم کے وکیل ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ آپ بھی پروفیشنل لائر ہیں. جی دیکھیں، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا اس طرح کی باتوں کرنے میں، لیکن سوال یہ ہے کہ وکلا کو چھوڑیں، دنیا کا کون سا کوڈ آف ایتھکس ہے، اخلاقیات کی وہ کون سی سٹیج ہے جو اس بات کو اپروو کرے کہ کچھ وکلا جنہوں نے وکلا کے کالے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ وکلا نہیں ہیں، کیونکہ جو صحیح وکلا ہیں ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کیسز کا. یہ آوارہ گردی جو وکلا کے ساتھ لیبل کر دی گئی ہے کچھ پچھلے واقعات کے ساتھ، جو کہ ایک اسلام آباد میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ ہوا یا ایک ہاسپیٹل میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل وکلا وہ نہیں ہیں. وہ وکلا جو جن کو ہم قائد اعظم محمد علی جناح یا اس طرح کے وکلا سے تعبیر کریں اور جو کہ وکلا کا کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط ہوا ہے. چاہے وہ فیصلہ غلط تھا یا ایک سیشن جج کے چیمبر میں جا کے ان پہ ہاتھ اٹھانا، یہ عدلیہ کی پولیس کی موجودگی میں پولیس کی موجودگی بالکل ایسے ہی ہے. پولیس نے اپنی کمزوری شو کی ہے، اس میں پولیس نے بالکل شو کی ہے، بلکہ پولیس نے انڈائریکٹلی ڈی سی اور اے سی کی مدد کی ہے اور ان کی کنسنٹ کے بغیر یہ واقعہ پیش نہیں آ سکتا تھا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پولیس نے گھٹنے ٹیک دی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو عام عوام کدھر جائے گی اگر پولیس بھی گھٹنے ٹیک دے گی؟ تو بس یہ ریاستی فیلئر، آپ اسے ریاستی فیلئر کہتے ہیں. میں بالکل ایک حد تک، جب تک اس چیز پہ توجہ نہیں دی جاتی، یہ ایک فیلیور ہے اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ہم افسروں کے چینج کرنے سے، آئی جی پنجاب جو ہے اس حکومت نے 5 چینج کی ہیں، آئی جیز چینج کرنے سے، ڈی پی اوز چینج کرنے سے کوئی اس چیز کا حل نہیں ہے. اس چیز کا حل یہ ہے کہ یہ لوگ ڈی سیز اور جو اے سیز ہیں یہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھیں اور ان میں جو ایک اکڑ ہے اور ایک وہ انگریزوں کا ایک وہ ابھی تک وہ ان کی جو گردن ہے وہ اکڑی ہوئی ہے، وہ جب تک اس میں بل نہیں آئے گا، جب تک یہ درخت کی شاخیں جھکیں گی نہیں، یہ پھل نہیں دے سکتی. لیکن بات یہ ہے نا، اے سی ڈی سی نے تو خود وقوع تو نہیں کیا، وہ تو آپ کے لوکل بار ممبرز نے کیا. ان کے بارے میں آپ کیا لیکن ان کے بیک گراؤنڈ میں ڈی ایم جی اور پولیس، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقوعے میں ابیٹمنٹ کے زمرے میں ڈی ایم جی اور پولیس ہے؟ بالکل ہے، اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیں ان کو اریسٹ بھی نہیں کیا گیا، کیوں نہیں ڈی پی او نے اریسٹ کیا؟ اور پھر ان کو جیل بھیجنا تھا، جیل کیوں نہیں بھیجا گیا؟ پھر ان کی وہ اگلا سوال بنتا ہے جو کہ شاید آپ کرتے ہیں لیکن میں اس کا پہلے سے جواب دینا پسند کروں گا کہ میرے علم میں نہیں ہے، میرا اگرچہ میں کوئی اتنا کوئی اپنے آپ کو کوئی پڑھا لکھا نہیں سمجھتا، لیکن ایک بندے کی، ایک ملزمان کی آپ پروٹیکٹیو بیل لے رہے ہیں یا بیل لے رہے ہیں اور وہ پیش نہیں ہو رہے، میرے خیال میں ایسی کوئی ایگزامپل جو ہے وہ نہیں ہے. اور جبکہ ایک ایشو
نیشنل لیول کا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ایگزامپل سیٹ کی جاتی. ڈی سی گرفتار ہوتا تو عوام کے دلوں میں ملک سے محبت پیدا ہوتی, حکومت سے محبت پیدا ہوتی, اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ انصاف جو ہے وہ سب کے لیے ہے, وہ اس میں فرق نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اوپنلی, ہائی کورٹ نے اس پہ سٹیمپ کر دی کہ نہیں جی ڈی سیز اور اے سیز پر کیس ہوگا, ان کو اریسٹ کا آرڈر ہوگا تو وہ بشک پیش نہیں ہوں گے تو تب بھی ان کی بیل ہو جائے گی. تو یہ آپ کس قسم کا میسج عوام کو دے رہے ہیں, پاکستانی عوام کو, جو پہلے ہی پریشان حال ہے, جو پہلے ہی تکلیفوں کا شکار ہے. آپ اسے عدالتوں سے, ہائی کورٹ سے, جوڈیشری سے, وکلا برادری سے کس قسم کا میسج دے رہے ہیں یہ آپ؟ انہوں نے یہ شو کیا ہے, عدلیہ کمزور پڑ گئی ہے. جو انہوں نے بیل لی ہے تو عدلیہ نے, لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں بیوروکریسی کے سامنے. تو اس کا اب کیا ریاست کی کیا ذمہ داری ہے, ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ بس ریاست نے اب کیا کیا, ریاست افسران کو چینج کر سکتی ہے. ریاست جو ہے بے بس ہے. نیب جو ہے وہ پنش کرتا ہے, لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ لوگوں کو باہر بھیج دیتی ہے. اب بندہ کیا کرے؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی یا جو لوگ طاقتور ہیں اس ملک میں وہ above law ہیں. اس وقوع کے بعد تو یہی نکل رہا. تو بالکل یہ پہلے سے طے شدہ تھا, اور اب تو یہ پہلی دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں ڈی سی اور اے سی کو گرفتار کرنے کا حکم ہوا, اور انہوں نے یہ شو کیا کہ ہمیں نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے, نہ ہمیں جیل بھیجا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم بیوروکریسی کا حصے ہیں, ہم لوگ ڈی ایم جی کے ہیں اور above law ہیں, above law ہیں, ہم لوگ above law ہیں. اور ہائی کورٹ نے بھی اس پہ ایک وہ ثبت کر دیا یہ اپنا آرڈر کہ ٹھیک ہے جی وہ پیش نہیں بھی ہوں گے. تو اس چیز کا یہ جو ہمارے اعلیٰ سیاستدان ہیں اور اعلیٰ یہ جو لا کے جو اسپیشلسٹ ہیں, ان کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا. یہ استحصال جو ہے اس میں ایک عام انسان جو ہے وہ عدم استحکام اور وہ انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتا ہے. تو وہ عام آدمی کو تو انصاف نہیں ملے گا. اگر ایک علاقے کا سیشن جج اپنی ہی عدالت میں محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی کیسے؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل اس میں کوئی شک اب نہیں. یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ اس وقوعے کا یا اس انسیڈنٹ کا, اس میں جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے اور لوگوں کا اعتماد بحال کیا جائے؟ اس میں تو فلی فیور کروں گا سیشن جج صاحب کو کہ چاہے ان کا آرڈر غلط تھا یا صحیح تھا, اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی. جہاں تک آپ ایلیگیشنز کی بات کر رہے ہیں تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے پہلے تو وہ ایکیوزڈ لوگ جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا, اے سی اور ڈی سی جو ہیں ان کو ایک مثال بنانا چاہیے. نمبر 2, جو جن پولیس افسران نے ان کو اریسٹ, بھئی آپ اریسٹ نہ کرتے, آپ کسی کو ہاتھ لگا دیں ایز اے پولیس افسر تو وہ اریسٹ ہو جاتا ہے, آپ انہیں جیل پیش کر دیتے. کئی ڈی پی اوز اریسٹ ہوئے ہیں. سیالکوٹ میں جو ججوں کا واقعہ تھا, جج قتل ہوئے تھے تو ڈی پی اوز وغیرہ جیل گئے ہیں. تو ایک اے سی اور ڈی سی جیل کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ یہ کون سا قانون ہے, کس جگہ یہ لکھا ہوا ہے؟ تو ان کو جو ڈی پی اوز ہیں, ڈی پی او یا جو پولیس افسران ہیں جنہوں نے انڈر پریشر ہو کے بیوروکریسی کے آگے گھٹنے ٹیکے, ان کا مواخذہ ہونا چاہیے. اور ایک اور جہاں تک لاہور ہائی کورٹ کا تعلق ہے تو جناب چیف جسٹس صاحب کا یہ آرڈر ہے. اب وہ آرڈر میں نے پڑھا تو نہیں ہے, لیکن جس کانٹیکسٹ میں بھی آرڈر ہے, اگر وہ آرڈر یہ سمجھا جائے کہ غلط ہے تو جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اس کا نوٹس لے, سپریم جوڈیشل کونسل نوٹس لے, تاکہ آئندہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کر دی جائے کہ قانون جو ہے وہ بیوروکریسی کے لیے بھی اور سب کے لیے. ٹھیک ہے. اب بار کی ذمہ داری اس حد تک کیا بنتی ہے؟ بار کے کیا ذمہ ہے کام؟ بار نے وقتی طور پہ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے صدر پہ ذمہ داری ڈالتے ہوئے ان کا لائسنس ابھی وقتی طور پہ معطل کیا ہے, تاکہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے جو سول جج ہیں اور جج جو ہیں وہ بھی انسیکیورٹی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ایسا تو وکیل کسی بھی چیمبر میں گھس کے وہ ججوں کو مارنا شروع کر دیں, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جناب کے علم میں ہے. تو میرے خیال میں آپ کا سوال کیا تھا کہ بار کی ذمہ داری کیا ہے؟ بار کی ذمہ داری یہی تھی. تو اب یہ ہے کہ اس پہ کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے حکومت کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے یا سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے, جو اس کی انکوائری کرتے ہوئے جو جن پہ الزام ثابت ہوتا ہے ان کو ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے, اور آئندہ کے لیے یہ میسج بیوروکریسی کو دیا جائے کہ وہ قانون سے بالاتر بالکل نہیں ہے اور وہ عوام کی خدمت کے لیے ہے, عوام پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے.